زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ ناظرین، پاناما پیپر کیس کے فیصلے نے دونوں پارٹیوں کو ایک طرح سے ون ون پوزیشن دلا دی ہے۔ حکمران جماعت والے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور شکرانے کے نوافل پڑھ رہے ہیں، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا، آگے بڑھا ہے۔ کیس کا اصل فیصلہ تو جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد آئے گا۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ملک میں پچھلے ایک سال سے زائد عرصہ سے جاری سیاسی ہنگامہ رائی اور اضطراب کی کیفیت ختم ہوگی یا مزید بڑھے گی؟ ہم آج کے پروگرام میں سپریم کورٹ کے 540 صفحات پر مشتمل اس فیصلے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا، پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ پاناما پیپر کیس کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، کیا آپ اسے تاریخی اور صدیوں یاد رکھے جانے والا فیصلہ کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یقیناً اس حوالے سے تو اس کو صدیوں یاد رکھنے والا فیصلہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیصلے سے دونوں خوش ہیں، دونوں پارٹیاں خوش ہیں۔ یہ شاذ کے درجے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس میں دونوں پارٹیاں کہیں کہ ہم جیت گئے، تو یہ اس لحاظ سے تو صدیوں یاد رہنے والا فیصلہ لگتا ہے۔ لیکن یہ کہ بعض معاملات اس فیصلے میں بہت ہی پریشان کن ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جج صاحب جو فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے، جنہوں نے فیصلہ نہیں دیا، دو جج جنہوں نے فیصلہ دے دیا ہے اس کیس میں، دو ججوں نے فیصلہ دے دیا ہے، 3 ججوں نے کہا ہے کہ ابھی فیصلہ دینے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ فیصلہ دینے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اچھا، 2 ججوں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، انہوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ 3 ججوں نے کہا کہ ابھی ہم کوئی فیصلہ، جج کی اپنی رائے نا سر، ہاں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا ہے 2 ججز نے، اور 3 نے مختلف انداز میں کیا ہے۔ 3 ججوں نے یہ کہا ہے نا کہ ابھی ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے رہے، ہم ایک جے آئی ٹی بنا رہے ہیں، جس کی رپورٹ آئے گی پھر ہم حتمی فیصلہ دیں گے، ابھی ہم کوئی حتمی فیصلہ اس پہ نہیں دیتے۔ تو ان میں سے ایک جج نے مثال کے طور پر یہ لکھا ہے، یہ بات بھی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھنے والی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے کہ وہ اس پر تحقیقات کرتا۔ یقیناً بالکل درست فرمایا محترم جج نے کہ سپریم کورٹ یقیناً کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ، ایک بات تو اس پہ غور کیجئے کہ سپریم کورٹ صرف 2 قسم کے کیس لیتا ہے۔ ایک کیس لیتا ہے جو آئین کی بنیاد پر اٹھایا جائے کوئی مسئلہ، کہ آئین میں یہ بات ہے اور ہو یوں رہا ہے۔ آپ نے کوئی آئینی مسئلہ اٹھایا تو آپ کا حق ہے کہ آپ ہائی کورٹ نہ جائیں، سیشن کورٹ نہ جائیں، کہیں نہ جائیں، سیدھے سپریم کورٹ چلے جائیں۔ اور دوسرا انسانی حقوق کا مسئلہ ہو، انسانی حقوق کا مسئلہ، تو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کیس میں سیڑھی چڑھنی پڑتی ہے، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، ڈبل بینچ، اور پھر آپ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں۔ اور کیس کا کافی حد تک مسئلہ جو حل ہو جائے، شہادتیں ہو جاتی ہیں، بہت سی دوسرے یعنی استغاثہ اور صفائی والے وہ اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بس اسے آخری نظر مار کر ایک چند دنوں میں اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ روٹین ہے۔ اصل میں اس کیس کا، پاناما کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے پاناما کے لیے درخواست دی تھی کہ اس کو سنا جائے، تو رجسٹرار نے، آج تک وہ الفاظ جو ہیں وہ ذہن میں محفوظ ہیں، یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی، ریڈیکولس اینڈ نان سیریس۔ یہ کسی درخواست کے بارے میں یا کسی بھی مضمون کے بارے میں سخت ترین الفاظ ہیں، مذاق خیز اور غیر سنجیدہ درخواست۔ پھر ہوا یوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے وہ
مسئلہ کیا لاک ڈاؤن کا اسلام آباد، تو 2 نومبر کو اپوزیشن کا جو تھا بار بار کا احتجاج تھا نا کہ جی آپ سنیں، پھر کورٹ نے یہ کہا کہ جناب آپ لکھ کے دیں کہ جو ہم فیصلہ کریں گے آپ قبول کریں گے. کورٹ نے جو ہے وہ تو دونوں سے پھر ریٹرن لے لیا نا. میری بات سنیں نا جی یہ کورٹ نے بعد میں کیا. پہلے یہ کورٹ نے کیا کہ جب حالات یہ ہوئے تو انہوں نے اس کا از خود نوٹس لے لیا. از خود نوٹس لے لیا کس کیس کا؟ اس کیس کا جسے ریڈیکولس اور نان سیریس کہا تھا. یہ بات بھی صدیوں یاد رکھنے والی ہے کہ اس کیس کا از خود نوٹس لے لیا. جب اس کیس کا از خود نوٹس لے لیا پھر جو بات آپ کہہ رہے ہیں، پھر ظاہر ہے اس کا کیس کے آغاز کے بعد ہی یہ پوچھنا تھا، اس کو لینے سے پہلے تو نہیں یہ پوچھنے کا کوئی تک تھا. تو دونوں پارٹیوں سے یقیناً پوچھا کہ آپ اس کو تسلیم کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے دونوں پارٹیوں نے اس کو، کسی نے بھی اس کو نگیٹ نہیں کیا. دونوں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں اپنی جگہ خوشیاں منا رہے ہیں، دونوں اپنی جگہ مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. اس لحاظ سے تو بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے کہ دونوں پارٹیاں مٹھائی کھا رہی ہیں. آپ نے اخبارات میں فوٹو دیکھی ہوگی، دونوں پارٹیاں مٹھائی کھا رہے ہیں، دونوں بغل گیر ہو رہے ہیں خوشی میں اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. یہ پاسبل کیسے ہے؟ یہ نہیں، ہاں یعنی یہ دونوں کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ دونوں فریق تھے، ایک اس کے حق میں تھا، ایک مخالف تھا، ایک الزامات لگا رہا تھا، ایک پہ لگ رہے تھے، تو دونوں کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ اسی لحاظ سے تو تاریخی ہے. اسی لیے تاریخی تو نہیں، اس کے لیے تو کچھ اور الفاظ استعمال اسی لیے تو اس کو تاریخی کہیں گے کہ ایسا فیصلہ آیا ہے جس سے دونوں جو ہیں وہ بغل گیر ہو رہے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو تو اس پروگرام میں نے کہا تھا کہ پاناما کا کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے، اگرچہ میں نے اس وقت الفاظ دوسرے استعمال کیے تھے کہ جسے میں نے مبہم کہا تھا، لیکن یہ کہ وہ ایسا فیصلہ جو دونوں کو خوش کر دے. دونوں خوش ہیں. ایک اس لیے خوش ہے کہ ایک لحاظ سے مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو ایج حاصل ہے کہ وقتی طور پر وہ بچ گئے. انہیں ایک ایج حاصل ہے اس فیصلے میں کہ وہ بچ گئے اور انہیں سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا پڑا. وہ بچ گئے، وہ وزیر اعظم ابھی تک بھی ہیں اور جے آئی ٹی کی رپورٹ تک. دوسرے لحاظ سے یہ ایج تحریک انصاف کو حاصل ہے دیر پا ہونے کے لحاظ سے، یعنی ایک مستقبل کے لحاظ سے. اس لیے کہ اگرچہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کو بہت سی سپریم کورٹ نے ان ججز نے جنہوں نے جے آئی ٹی بنانے کا کہا ہے، دو نے تو جے آئی ٹی کا نام ہی نہیں لیا نا، اس سے تعلق نہیں رکھا، اپنا فیصلہ سنا دیا. 3 نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی پھر فیصلہ سنائیں گے. تو ان 3 ججوں میں سے جو انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کو جو بنائی ہے اس کو بہت سی چیزوں کا پابند کیا ہے، تو لہٰذا بہت سے سوالات سامنے رکھے ہیں. بہت سے سوال سامنے رکھے ہیں. اچھا بیگ صاحب یہ فرمائیں نا کہ پاکستان میں جے آئی ٹیز کی تاریخ جو ہے کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے جو سپریم کورٹ نے پیناما پیپر کیس کے حوالے سے بنائی ہے وہ کارگر ثابت ہوگی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی بات 100% درست ہے. پاکستان میں نہ کمیشن بنانے عدالتی کمیشنوں کی جو تاریخ ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں، اور جے آئی ٹی کا تو بہت ہی برا حال ہے. لیکن اس میں ایک فرق ہے اس جے آئی ٹی اور میں ان جے آئی ٹیز میں یا کمیشن میں. وہ جو کمیشن جن کا ہم حوالہ دیتے ہیں وہ اکثر حکومتیں بناتی ہیں، اور وہ جے آئی ٹی اکثر حکومت ہی بناتی ہے جس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ یا رپورٹ ہی نہیں آتی یا رپورٹ آئے بھی تو سپریم کورٹ جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے. کئی کیسز میں تو ایسے بھی ہوا ہے. اب اس میں یہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. اس میں یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا سپریم کورٹ نے. 7 دن میں جے آئی ٹی بننا سپریم کورٹ کا حکم ہے، وگرنہ حکومت کو یعنی ایک سپریم کورٹ کی ہو جائے گی، توہین عدالت ہو جائے گی اگر 7 دن کے اندر جے آئی ٹی نہیں بنتی. پھر اگر وہ 60 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا. یہیں پہ تھوڑا سا رکیے. جے آئی ٹی بن جاتی ہے، نام سامنے آتے ہیں، اپوزیشن جماعتیں اس سے اتفاق نہ کریں، دین اس میں اتفاق یا نا اتفاق کو انہوں نے بالکل رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. کوئی تعلق نہیں اپوزیشن جماعتوں کا یا حکومت کا ریجیکٹ کرنے کا. یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹی او آرز ہم خود بنائیں گے، الفاظ لہذا وہ پیش ہوگی. ہاں نہیں، میں تو کمیٹی کی بات کر رہا ہوں نا، کمیٹی کے ارکان
اس کی سلیکشن کی بات کر اس کی سلیکشن بھی جو ہے نا جی وہ حکومت کر کے سپریم کورٹ کو بھیجے گی. اس کا اپوزیشن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا, نہ اسے ریجیکٹ کر سکے گی نہ اسے ایکسیپٹ کر سکے گی. حکومت سپریم کورٹ خود حکومت کے ساتھ معاملات کر سکتا ہے, سپریم کورٹ, اپوزیشن نہیں, کہ یہ آدمی ہمیں غیر جانبدار نہیں نظر آتا, یہ کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے نا, اور اس کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا. اس معاملے میں اس نے سب کو پابند کر لیا ہے کہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا. اس نے اس عہدے کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ عہدے دار جو ہے وہ سربراہ ہوگا. اور نیب, ایف آئی اے, اسٹیٹ بینک, آئی ایس آئی اور ایم آئی اپنے اپنے دیں گے, نمائندے دیں گے. ان میں سے کسی پر اگر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ اپوزیشن کا اعتراض کرنے کا یا حکومت کا اعتراض کرنے کا حق. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ادارے ہیں جس پہ عمران خان صاحب ہمیشہ حدف تنقید ان کو بناتے ہیں, اپنے جلسوں میں, عوامی جلسوں میں, اپنی ٹاک شوز میں ان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ادارے حکومت کے انڈر صحیح کام نہیں کر رہے. ایون سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب کو ہر وقت رگڑتا رہتا ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہا, انہی سے بندے لیے جا رہے ہیں, یعنی اسی اتار کے لونڈے سے دعا لی جا رہی ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن اس میں عمران خان کے یا تحریک انصاف کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اس سے کوئی فرق. البتہ یہ ہے کہ یہ سوال واقعتاً آپ کے کہ اس لحاظ سے بھی تاریخی ہے کہ خود سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ نیب وفات پا گیا. الفاظ ہیں سپریم کورٹ کی کہ نیب وفات پا گیا. اب نیب سے آدمی لے رہے ہیں. خود کہتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک ناکام ادارہ ہے, اس سے آدمی. تو اس لحاظ سے یہ غلطیاں تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن فیصلہ یہ کیسے تاریخی بن گیا یہ نا اسی انداز میں تاریخی ہے نا. یہ تو بس یہ منفی انداز میں تاریخی کہہ لینا اسے. آپ نے ذرا زیادہ سخت لفظ استعمال کر دیا ہے تو اسے منفی انداز میں تاریخی کہہ دینا, اس انداز میں کہ خود ہی انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ وفات پا گیا. اور ادارے تو پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید ہی کو زندہ ہو. تو سب کی صورتحال جو ہے وہ سب وینٹیلیٹر پہ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر اب انہوں نے بنایا تو ہمارے پاس یا عمران خان کے پاس یا کسی پاکستانی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انہیں پسند آئے یا پسند نہ آئے, انہیں سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا. اور سپریم کورٹ اس کے بعد بھی جب حتمی فیصلہ کرتا ہے 67 ڈیز کے بعد حتمی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے یا کوئی اس کے خلاف بولے یا نہ. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی کہ جب 67 ڈیز کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گا تو آپ کو یہ عمران خان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو پر تنقید کریں. اس کو نہیں, تنقید کرنے کا بھی حق ہے. وہ ججز پہ تنقید نہیں کر سکتا, وہ شخصیات پہ تنقید نہیں کر سکتا کہ فلان جج نے فیصلے پہ تنقید کرنے کا آئین ہمیں حق دیتا ہے, تو اس پہ تو تنقید ہوگی. لیکن یہ ہے کہ تسلیم کرنا پڑے گا, وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, تسلیم کرنا پڑے گا, اس کے بعد چارہ نہیں. بیگ صاحب لیٹس سپوز یہ 7 دن میں ایک جے آئی ٹی بن جاتی ہے, یہ بن جائے گی انشاءاللہ بن جاتی ہے. اس میں جو ارکان جو بھی نامینیٹ ہوں گے وہ بھی آ گئے, وہ بھی عمران خان اور دیگر جماعتیں جو ہیں اس کو قبول کر لیتی ہیں. کرنا پڑے گا. یہ فرمائیں کہ اگلے 60 دنوں میں جو سوالات ان کے سامنے رکھے ہیں وہ ان کے پہ انکوائری مکمل کر سکتے ہیں. یہ ٹائم جو اتنا ہے 60 دن کا, یہ جتنے مشکل سے سوالات ہیں, بڑے ہی لنتھی بھی اور بڑے ہی کمپلیکیٹڈ بھی, تو یہ 60 دن میں اس کی انکوائری مکمل ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دلائل, جو شواہد جو سپریم کورٹ میں آلریڈی دیے جا چکے ہیں وہ الگ نہیں ہو جائیں گے, وہ موجود ہے نا, وہ موجود رہیں, لیکن ان کی بیس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. سنیے نا انہیں جو کچھ بھی دیکھیں, اب معاملہ زیادہ مزید انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے نا, اس لیے تو کمیٹی بنائی جا رہی ہے. اس پہ اضافہ یا کمی کرنے کا حق حاصل ہوگا فری کین کو. وہ چیز کوئی اتنی وقت لینے والی نہیں ہے, اس میں زیادہ وقت نہیں ہے, وہ اتنی اس طرح وقت لینے والی نہیں ہے. اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام 45 دن میں بھی ہو سکتا تھا اگر کورٹ چاہتا تو, اس لیے کہ اس میں صرف نواز شریف سے, حسن سے, حسین سے, ان تینوں کا کہا ہے. اس معاملے میں انہوں نے مریم نواز کو نکال دیا ہے. ان تینوں سے جو ہے وہ پرسش ہوگی
ان کی باقاعدہ انکوائری ہوگی، اور اس کے بعد جو ہیں وہ وکلا جو ہیں اسی حوالے سے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں اس میں کمی بیشی کریں گے. اٹ ول ناٹ ٹیک مور ٹائم. حدیبیہ پیپر میل کا جو معاملہ ہے 45 دن میں اس کی انکوائری مکمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہاں، حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک پورا کیس چل چکا ہے ہائی کورٹ میں، جس کے بارے میں ایفیڈیوٹ اسحاق ڈار نے دیا ہوا ہے. وہ اس کیس کی اس میں ہوا کیا تھا، اس میں نیب نے اپیل نہیں کی تھی. نیب نے اپیل، حالانکہ نیب 50 روپے پر بھی اپیل کر دیتا ہے. یہ میں آپ کو مذاق سے نہیں کہہ رہا، نیب بالکل چھوٹے پیسوں پہ بھی اپیل کرتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ نیب کے قوانین کا حصہ ہے ایک قسم کا، باقاعدہ تو نہیں، بے قاعدہ حصہ ہے کہ ہر کیس کی جو ان کے خلاف جو انہوں نے اس کی اپیل لازمن کرنی ہوتی ہے. لیکن اس وقت تک کیونکہ نواز شریف کی حکومت آ چکی تھی اور یہ صاحب جو نیب کے چیئرمین ہیں ان سے ان کا پرانا اور گہرا تعلق ہے، صدر ضیاء الحق کے زمانے کا، جب یہ ہیروئن لے جاتے پکڑے گئے تھے امریکہ، اس وقت سے ان کا تعلق ہے ان کا. تو یہ انہوں نے اس کی اپیل نہیں کی. سر اب بھی تو وہی چیئرمین ہے، اب وہ اثر انداز نہیں ہوں گے. دیکھیے اب انہوں نے اب یہ ہے کہ اب وہ یقیناً اثر انداز تو ہوں گے، لیکن اب ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا نیب کے چیئرمین کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ ایفیڈیوٹ سامنے رکھ کر اسحاق ڈار سے کہیں گے آپ اس ایفیڈیوٹ پر قائم ہیں. اگر وہ کہے گا میں اس پر قائم ہوں، دیکھیے جی ہاں جی، تو نواز شریف صاحب پھنستے ہیں. ٹھیک. اور اگر وہ کہے گا میں نہیں قائم ہوں تو اسحاق ڈار جو ہے وہ خود پھنسے گا. وہ تو کہہ چکے وہ پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی انڈر پریشر مجھ سے یہ بیان لیا گیا تھا، ایفیڈیوٹ لیا گیا. وہ اس کو تو ریجیکٹ کر دیا نا، تبھی تو وگرنہ سپریم کورٹ کا کیس کھلوانے کی ضرورت کیا تھی. اسی موقف کو ریجیکٹ کر کے سپریم کورٹ کیس کھلوا رہا ہے. اب اگر وہ پھر وہی موقف اختیار کرتے ہیں دین تو وہ تو فون کہہ دیں گے یہ ریجیکٹڈ، یہ تو ہم پہلے ریجیکٹ کر کے اس کیس کا آغاز کر چکے ہیں. پھر وہ کہیں گے جو فیصلہ پھر مزاج یار میں آئے کرتے رہے. ٹھیک ہے، وہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، پھر اس پر سپریم جو رپورٹ جائے گی اس کی طرف سے. ویسے کچھ تھوڑے سے انداز بدلے ہوئے ہیں چیئرمین صاحب کے، ان کا ایک بیان آیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات کی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کیس میں اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ چیئرمین کا معاملہ جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کے حوالے ہو جائے، اور نہ صرف کہ وہ ڈسمس ہوں، انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے آئین کے مطابق. یعنی اب توپوں کا رخ جو ہے وہ نیب کے چیئرمین کی طرف ہو جائے. بالکل ہو جائے گا اس کیس کی وجہ سے. لیکن اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کو پھنسائیں گے پھر بات الگ ہے. اگر صاف صاف بات بتا دیں گے تو پھر وہ ان کو دیا جا سکتا ہے. وگرنہ یہ کہ وہ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے نیب کے چیئرمین کو کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے خلاف جو ہے آپ نے خودکشی کی ہے. یہ فرمائیے کہ پاناما پیپر کیس کے فیصلے سے یہ جو 1 سال سے پورے ملک میں ایک سیاسی ہنگامہ رائی تھی اور اضطراب کی کیفیت تھی، اس فیصلے سے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیے وسیم صاحب، سب سے بڑا ظلم اس قوم سے یہی ہوا. سب سے کوئی فیصلہ کر دیتے، نواز شریف کو کلین چٹ دے دیتے، نواز شریف کو اتار دیتے، کوئی فیصلہ انہیں اب کر دینا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ روزانہ لوگ اپنی شام کا وقت جو خاص طور پر جو ہے وہ آلتی پالتی مار کر تو بیٹھ جاتے تھے ٹیلی ویژن کے آگے، اور جو کچھ ہو رہا تھا قوم ایک اضطراب کی کیفیت میں تھی. وہ اضطراب کی کیفیت کسی صورت کم نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، قوم تقسیم ہوگی. اور یہ اس لحاظ سے بھی جسے آپ جو بھی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ کس انداز میں یہ صدیوں یاد رکھنے والا فیصلہ ہے، تو یہ اس انداز میں بھی ہے کہ انہوں نے قوم کا ایک مسئلہ حل کرنے کی بجائے قوم کے سر پر ایک اور تلوار، یہ تلوار صرف نواز شریف کے سر پر نہیں لٹک رہی، یہ کہ یہ 60 دن کی کہ اس نے جواب دینے ہیں، یہ ساری قوم کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے. ہمارے ہاں ایک قومی وتیرہ ہے، اور وہ آپ کو دوسری قوموں میں یہ بات نہیں نظر آئے گی. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے، امریکہ میں، لندن میں کیا ہوتا ہے، آج انتخابات ہیں، فرض کیجئے آج انتخابات ہیں، آپ آپ اپنا ہر قسم کا کام کر رہے، جاتے جاتے ووٹ بھی ڈال رہے، اپنے تمام کام، کوئی چھٹی نہیں ہوتی، کوئی چھٹی نہیں ہوتی. یہاں
انتخابات سے پہلے کئی چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، دفاتر میں کام جو ہے وہ بند ہوا ہوتا ہے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا. یہی کیفیت پاناما نے پیدا کر دی تھی جو جاری رہے گی. اور آ بھی رہا ہے رمضان کا مہینہ. ویسے ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، مسلمان اکثر رمضان کے مہینے میں آرام کرتے ہیں، تو آرام کا ایک مہینہ اور ان کو جو ہے وہ مل جائے گا. کام وام کوئی نہیں ہوگا، پھر وہی کیفیت ہوگی. اب کیا ہوگا اس کیفیت میں. اور اس معاملے میں میں آپ کی طرف ایک سخت الفاظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ قوم کو اذیت دی ہے اس فیصلے سے. انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیتے، اسے کلین چٹ دے دیتے، اسے ڈسکوالیفائی کر دیتے، کوئی فیصلہ کرتے. یعنی 3 جج بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہیں نواز شریف کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے قطعی طور پر نہیں کہا. حق میں تو انہوں نے بھی نہیں کیا نا، حق میں تو نہیں کیا، ڈسکوالیفائی نہیں نا کیا، حق میں تو انہوں نے بھی نہیں کیا. یہ میں کہہ رہا ہوں کوئی فیصلہ کر دیتے، اس کے حق میں کر دیتے تو جس طرح کہتے ہیں نا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف کے حق میں فیصلہ آ جاتا، کلین چٹ دے دی جاتی اس کو، عمران خان صاحب آرام سے گھر بیٹھ جاتے بنی گلا جا کے، وہ سڑکوں میں نہ آتے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اگر سپریم کورٹ کوئی اس طرح کا فیصلہ دے دیتا جس کو کوئی جی ایچ نا بنتی، کوئی کچھ نہ ہوتی، کلین چٹ دے دی جاتی، تو کیا جواز تھا عمران خان کے پاس کہ وہ کوئی کرتا. ہاں تبصرے دیکھیں، تبصرہ حق جس حد تک وہ جا چکے ہوئے تھے وہ اس سے واپس اپنے اس پہ آ جاتے نارمل حالات میں. دیکھیے جو الیکشن کی داندلی اور اسی طرح تقریر فرماتے جیسے آج انہوں نے فرمائی. بالکل کوئی حرج نہیں، تقریر کرنے میں کوئی حرج نہیں، تبصرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے الیکشن جو داندلی کا کیس ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ یہ 45 پوائنٹس خود الیکشن کمیشن نے بتائے ہیں، سپریم کورٹ نے بتائے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ ہمالائی غلطیاں کی، اور اس کے ساتھ فیصلہ بھی دے دیا کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اس حوالے سے داندلی کے حوالے سے کوئی دھرنا، کوئی جلسہ، کوئی ایسی یعنی احتجاج آپ کے سامنے آیا، بیان آیا کہ یہ ہے. اب بھی جلسے میں بیان آیا، بیان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیان دینے میں، تبصرہ کرنے میں، تنقید کرنے میں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے جا کر مظاہرہ کریں گے یا محترم نواز شریف کی طرح سپریم کورٹ پر حملہ کریں گے. یہ کام نہ کیا، نہ میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کا کام کرے گا کہ کوئی سپریم کورٹ پر حملہ، کوئی احتجاج، کوئی اس طرح کا قطن نہ کرے گا، نہ اسے کرنا چاہیے. ہم خاص میں اکثر معلّٰ یہ بات کرتا ہوں اگر ایسا ہوا تو اس کی شدید مذمت کریں. ہاں اگر وہ تنقید کرتا ہے اس پر وہ اس کا حق ہے. کوئی عملی، کوئی فزیکل احتجاج جو ہے وہ نامناسب ہوگا. ٹھیک. اچھا یوبیک صاحب یہ فرمائیں کہ اپوزیشن جماعتیں بشمول عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو پاکستان میں ارلی الیکشنز متوقع ہے؟ وسیم صاحب پاکستان کی تاریخ میں ہے یہاں کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. سن 58 سے پہلے دیکھ لیں تو وہ عدم اعتماد کی پیش ہونے لگتی تھی جب درخواست، تو اس سے پہلے وہ استعفیٰ دے دیتے تھے. مجبوری ہوتی تھی، کیا کرتے. اس کے 58 سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بات. تو اس کے بعد جو اب تک کے حالات ہیں تو کسی بھی صورت میں کسی وزیر اعظم نے آج تک استعفیٰ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں اس کیس پاناما کیس میں جس بری طرح اخلاقی پوزیشن خراب ہوئی ہے نواز شریف کی، اور جس طرح روزانہ ایک گھرانے کی عورتوں سمیت، میں سمجھتا کچھ زیادتی بھی ہوئی ہے، عورتوں سمیت جس طرح بری طرح، مثلا مریم نواز کا بار بار دکھا رہے، شاید کئی 100 دفعہ دکھایا، میری تو پاکستان سے باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ جملہ مریم نواز کا شاید، میں سمجھے یہ مبالغہ نہیں ہے، شاید 100 سے زیادہ دفعہ ٹیلی ویژن پہ سنایا گیا ہو. میری تو پاکستان کیا بیرون ملک کیا پاکستان میں بھی نہیں ہے. اس طرح کی مطلب رسوائی ہوئی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں نواز شریف کسی صورت استعفیٰ نہیں دیں گے. اپوزیشن جتنا مرضی مطالبہ کر لے نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے. اپوزیشن سر کے بل کھڑی ہو جائے تب بھی نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے. نواز شریف سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے اگر کوئی قوت ہو لینے والی تو. ماضی میں بھی قوتوں نے لیا تھا ان سے استعفیٰ. اگر قوت ہو گئی تو وہ استعفیٰ لے سکتی ہے.
وہ استعفیٰ نہیں دیں گے کسی صورت. کوئی اخلاقی جواز وغیرہ ان لوگوں کو میٹر نہیں کرتا. وہ زرداری ہو یا نواز شریف ہو, ان کو کوئی اخلاقی جواز جو ہے وہ بالکل میٹر نہیں کرتا. اب آگئی ظاہر ہے اس صورت میں اگلے انتخابات کا وقت سے پہلے کوئی امکان نہیں ہے. اور اگر اب آ جائیے اس بات پر کہ 2018 میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس حوالے سے بہت قبل از وقت بات ہے. دیکھیے سر, حالات بدلتے تو دیر نہیں لگتی نا. حالات تھوڑے سے چینج ہو, ارلی الیکشن ہو جائے, کون سی جماعت آئے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اگر اس میں اگر والی بات ہے, اگر پاناما کا جو حتمی فیصلہ تقریباً 67 ڈیز کے بعد آنا ہے وہ اگر نواز شریف کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر نواز شریف کی پوزیشن جو ہے خراب ہوگی. لیکن اس صورت میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کوئی کلین وائٹ واش نہیں کر سکے گی. ٹھیک, یعنی اکیلی حکومت نہیں بنا سکے, پھر بھی نہیں بنا سکے گی. اور اگر نواز شریف اس کیس سے نکل جاتا ہے تو پھر نواز شریف کی اکیلی حکومت بنانے کے کافی امکانات ہیں. ایک اور بات ہے, اصل میں نواز شریف 1982 سے یعنی سمجھ لی 18 اور 16 17 35 سال سے پاکستان کی اس انتخابی سیاست میں ہے. انہوں نے جو ان کے جو پاورز کے ہیں, سینٹرل جو پاورز ہیں, ان کے اتنے گہرے ہو چکے ہیں اور خاص طور پر بیوروکریسی میں ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں. جو پاور سٹرکچر ہے پاکستان کا ان میں وہ اتنے دخیل ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کو اب عام انتخابات میں شکست دینا کو بہت بڑا حادثہ. اس کو اگر دوسرے انداز میں دیکھیں کہ اتنا عرصہ سیاست میں گزارنے سے ان کا ووٹ بینک اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ آپ اسے آسانی سے ہلا نہیں سکتے. دیکھیں, تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے. ووٹ بینک اتنا مضبوط نہیں ہوا جیسے پیپلز پارٹی کا انٹیکٹ رہا ہے اور اب تک ہے. سندھ میں دیکھیں نا, آپ جو مرضی آپ کر لیں, آپ ان کو بھوکے مار دیں, ننگے مار دیں, جو بھی ہے, پانی وہاں پہ پینے کے لیے نہیں ہے. میں دونوں بات پانی وہاں پہ نہیں ہے لیکن ووٹ وہ انہیں کو دیتے ہیں. دونوں باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر کوئی ایسی حکومت سندھ میں بن جائے جو پیپلز پارٹی کو بالکل سپورٹ نہ کرے اور غیر جانبدار انتخابات کرائے تو کیسے بن جائے؟ ووٹ کی بنیاد پہ بننی ہے تو ووٹ تو انہوں نے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کو دینا ہی نہیں. وہ میری گزارش ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو عبوری حکومت بنتی ہے الیکشن کروانے کی, اس کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسی حکومت بن جائے جو اینٹی پیپل پارٹی ہو تو پیپلز پارٹی کا اپنی حکومت کے بغیر وہاں سے ووٹ لینا مشکل ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ انہیں سیٹیں نہیں ملیں گی, ڈیوائیڈ ہو جائیں گی, حکومت بنانی بہت مشکل ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کہ مشرف دور میں یہی نواز شریف تھے لیکن ان کی جماعت بری طرح ہاری, اس لیے کہ پاور سٹرکچر جو تھا وہ مکمل طور پر مشرف کے قبضے میں تھا. اور 2013 کے الیکشنز میں بھی یہ تو بہرحال ایک بات ہے کہ وہ کیانی کی اس میں بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی, جو اب حال ہی میں انکشافات ہوئے ہیں اگر آپ کے آئے ہیں علم میں کہ کیانی نے اس میں کیا رول ادا کیا ہے. تو وہ پاور سٹرکچر اس وقت ان کے تھا. لہٰذا جو پاور سٹرکچر اس وقت 2018 میں جس لیڈر کے ساتھ ہوگا اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. البتہ یہ کہ نواز شریف اس صورت میں بھی ایک ایج رکھتا ہے, یعنی وہی پاور سٹرکچر اگر عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوگا تو وہ اتنی سیٹیں نہیں لے جا سکے گا, لیکن اتنے ہی ویلیو کا اتنے ہی درجے کا اگر پاور سٹرکچر نواز شریف کو سپورٹ کرے گا تو زیادہ سیٹیں لے جائے گا. ایک سب بات یہ ہے کہ اگر یہی پاور سٹرکچر کی بات ہے کہ جہاں پہ پہلے حکومت کر چکے ہیں, پنجاب میں سپوز حکومت کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اور ان کو یہاں سے ایک ایج حاصل ہوگا تو اسی طرح کا ایج کے پی کے میں عمران خان کو بھی حاصل ہوگا. میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر کوئی ایسی قوت کروائے گی الیکشن. دیکھیں نا پچھلے الیکشن کیا ہوئے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ خبر آئی الیکشن کمیشن نے کروایا تھا جناب. الیکشن کمیشن نے پچھلے الیکشن کب کرائے تھے؟ وہ اتنا بڑا لطیفہ ہوا تھا کہ آرمی چیف جو ہے الیکشن کمشنر کو ملنے گیا, چیف الیکشن کمشنر کو ملنے گیا اس حوالے سے, تو وہ جاتے ہوئے پوچھا آپ کون صاحب ہیں؟ وہ آرمی چیف کو پہچان ہی نہ سکا. وہ اس کی حالت تھی, بیمار تھا, بوڑھا تھا, بڑی مشکل سے اٹھتے بیٹھتا تھا, اس کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ
الیکشن کے سارے الیکشن تو کنٹرول ہوئے تھے وہ سپریم کورٹ سے، اور اسی کے گئے تھے سارے. تو بہرحال بددیانتیاں تو بہرحال ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے پرانے ہونے کا، اپنے مضبوط سٹرکچر کا احساس ہوگا. یعنی اگر فرض کریں وہ پاور میں نہیں بھی آتے تو اسٹرانگ اپوزیشن ضرور آئے گی. یقیناً آئے گی، یقیناً آئے گی. ہاں، پاناما کا کوئی ایسا فیصلہ جس سے اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے 67 ڈیز کے بعد، اور اس میں پھر اقتدار کی دور جو ہے، دیکھیے وہاں کئی چودھری نثار ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، ان کے درمیان ایک سیاسی کشمکش تو ہوگی. اگر ایسی کوئی تقسیم مسلم لیگ نون میں ہو گئی تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے بہت بری طرح خراب ہوگی. لیکن اگر کسی ایک کو دے دی گئی نواز شریف کے بعد، یعنی مائنس نواز شریف اگر کوئی اور بن گیا اور باقیوں نے اس کو دیکھیے مثال قبول کر لیا. دیکھیے مثال کے طور چودھری نثار ہیں اور خواجہ صفدر ہیں. یہ جب سے حکومت بنی، خواجہ صفدر کے بیٹے خواجہ آصف، جب سے حکومت بنی ہے یہ آپس میں بولتے نہیں، کلام نہیں کرتے آپس میں. اگر ان کی یہ کھینچا تانی رہی تو پھر اوورآل جو ہے مسلم لیگ نون کو نقصان، پھر وہ نقصان پہنچے گا. لیکن اگر وہ ایک لیڈر دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مائنس نواز شریف صاحب کی ریپلیسمنٹ دینے کے لیے ہو گئے، راضی ہو گئے، سب اس میں متفق بھی ہو گئے، سب نہ بھی متفق ہوں، اگر 90% بھی متفق ہو جاتے، زیادہ زیادہ متفق، تب بھی کام چل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انتشار کی کیفیت بن گئی، کوئی اندر گھر سے کوئی نکل کر آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، تو پھر صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے. یہ فرمائیں کہ یہ جو اب فیصلہ، حتمی فیصلہ جو اب آئے گا، جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو 67 دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے، اس میں عمران خان صاحب جیتتے ہیں یا نواز شریف صاحب سرخرو ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی واقعی حقیقی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا وسیم صاحب آپ نے. میری رائے میں جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی، نواز شریف صاحب کیس جیت لیں، یونانیمسلی جیت لیں، یا یونانیمسلی ہار جائیں اور عمران خان جیت جائے، میرے خیال میں ملک کی صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی واقع نہیں. دیکھیے جہاں تک نواز، پھر وہ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کی بات تو ٹھیک ہے. دیکھیے نہیں، میری بات ذرا سن لیجیے. ہاں، یہ تو اس کیس کا اس لحاظ سے عوام سے کیا تعلق ہے؟ عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام جو ہے وہ ان کی ایک بات وہ نہیں ہے، اس سے کوئی بھی ایک بات ضرور ہے کہ اگر وہ اس طرح یہ صورتحال نہ بنتی، جی آئی ٹی بناؤ، یہ بناؤ، اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تو ایک طرح سے لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ اب پاکستان میں کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ کرپشن کرے. دیکھیے میں جو بات آپ نے کی، میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کا ذرا واضح سا جواب آ جائے. تبدیلی کیوں نہیں آئے گی؟ عمران خان تو بہت نعرہ مارتا ہے کہ تبدیلی آئے گی. تبدیلی کیوں نہیں آئے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، اور نواز شریف کے ساتھ اینڈ کمپنی کا لیجیے، نواز شریف اینڈ کمپنی کا تعلق ہے، وہ کھلا سرمایہ دار لوگ ہیں، وہ صنعت کار ہیں، وہ سرمایہ دار ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام کو کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہر چیز، اور سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے سر در کی بازی لگا دیں گے. آپ میری یہ بات سن کر شاید حیران ہو کہ نواز شریف کو اپنی وزارت عظمیٰ کا اتنا ڈر، اتنا خوف نہیں، یا اتنی چاہت نہیں ہوگی بچے جتنی اس بات کی ہوگی کہ کہیں سٹیٹس کو نہ ٹوٹ جائے. اچھا، لہذا وہ تو سٹیٹس کو کے ستون ہیں. جہاں تک میں آپ کو روک رہا ہوں، سرمایہ دار اور جاگیردار دوسری پارٹیوں میں اس پارٹی میں نہیں ہے. میں آ رہا ہوں نا، میری بات ذرا تحمل سے سن لیجیے نا. یہ تو گیا نا بات بتائی ہے میں نے نواز شریف کے بارے میں. زرداری صاحب جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف تو وہ بڑے نعرے لگا رہے ہیں. وہ سٹیٹس کو کے ایک کیا فصلہ گندے ستون ہے. ٹھیک. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں سٹیٹس کو، شروع سے یہی دعویٰ کر رہا ہے نا، میں سٹیٹس کو توڑوں گا، میں سٹیٹس کو توڑوں گا اسی سسٹم میں رہتے ہوئے. سنیے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بڑی اچھی بات تھی کہ واقعتاً سٹیٹس کو ٹوٹتا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے
کہ اس کے ساتھ بھی اس کی مجبوری ہوگی ظاہر کہ ایک طرف جہانگیر ترین ہے جو سرمایہ داروں کا آپ اس کو نمائندہ کہہ لیں، اور دوسری طرف اس سے بھی بڑھ کر، یقیناً اس سے بڑھ کر شاہ محمود قریشی ہے جو نہ صرف وڈیرا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ گدی نشین بھی ہے. دو برائیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں، وڈیرا بھی ہے اور گدی نشین بھی ہے. اب دیکھیے نواز شریف نے کبھی دعویٰ نہیں کیا سٹیٹس کو توڑنے کا، وہ کھلم کھلا سٹیٹس کو کا حامی ہے، وہ اس کو سٹیٹس کو کا حامی ہونا پڑے گا. سٹیٹس کو یہ شکل نواز شریف اینڈ کمپنی نے دی ہے، وگرنہ یہ شکل نہیں تھی سٹیٹس کو کی جو اس وقت بنی ہے. عمران خان کا دعویٰ میں توڑوں گا اب اور اس کی صفائی کروں گا. دائیں بائیں جہانگیر ترین سرمایہ دار اور شاہ محمود قریشی، جس کو میں زرداری کی طرح گندا کہوں گا ستون، یہ دونوں. اب عمران خان ایک گندا جارو ہاتھ میں پکڑ کر، ایک غلیظ جارو ہاتھ میں پکڑ کر صفائی کی کوشش کرے گا، جس سے اس بات کا اندیشہ ہے، مجھے خاص طور پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر حالات اس کو موقع دیتے ہیں تو اس سے سٹیٹس کو ٹوٹے گا نہیں، اس میں مزید یعنی اس کا انداز بدل جائے گا، اس میں مزید گندگی آ جائے گی. اس لیے کہ جو یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ تو میں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ جہانگیر ترین ہے اور اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی ہے، جس کے بارے میں بہت ریزرویشن ہے آپ کو. ٹھیک. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنی جگہ پر، میری رائے ہے غلط ہو سکتی ہے، عمران خان اپنی جگہ پر اس معاملے میں مخلص ہے کہ سٹیٹس کو توڑوں گا. البتہ وہ ذرائع صحیح استعمال نہیں کر رہا، وہ غلط فہمی میں مشورہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جب وقت پاور میرے پاس آئے گی تو سب میرے سامنے بے بس ہو جائیں گے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کبھی آج تک ہوا ہے تاریخ میں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جس سیڑھی کے ساتھ جس دست و بازو جو آتے ہیں وہ گرا لیتے ہیں. لہذا یا تو آپ کو کرسی چھوڑنی پڑے گی اور یا آپ کو وہ راستہ چھوڑنا پڑے گا، اور دونوں صورتوں میں سٹیٹس کو نہیں ٹوٹ سکے گا اور ملک میں مزید انتشار پیدا ہو سکتا ہے. یہاں میں ایک بات آپ کو اور عرض کر دوں، اس کا نتیجہ ایک نکل سکتا ہے، خطرناک نتیجہ جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. وہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک خبر آئی ہے، اس حد تک درست ہے یہ، کہ ایم فل لڑکے نے گٹر صاف کرنے کی نوکری کے لیے درخواست دی ہے. ایم فل نے گٹر صاف کرنے کی نوکری کے لیے درخواست دی ہے، کسی سبجیکٹ میں ایم فل ہے. یہ حال ہے بے روزگاری کا. مہنگائی اپنے عروج پر ہے. جتنے مرضی یہ دعوے کریں، وہ لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر ہے، جس سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میں بہت بڑا ڈسکریڈٹ ہے موجودہ حکومت کو کہ جتنے 5 سال میں قرضے بڑھے ہیں، گزشتہ 5 سال میں پاکستان کی، میں صحیح تو نہیں کہہ سکتا اس وقت مجھے یاد نہیں کتنی مدت میں بھی اتنے قرضے نہیں ہوئے تھے. پاکستان کی کمر جو ہے وہ قرضوں سے، ملکی اور غیر ملکی قرضوں سے بہت بری طرح دبی ہوئی ہے. اس صورتحال میں ایک چیز کی وارننگ دے رہا ہوں کہ ایک ایسی تحریک چل سکتی ہے جو بے رہنما ہو، جو بے لیڈر ہو، جو بے قائد ہو، اور کیاس ہوگا نا، پھر تو کیاس ہوگا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قوم پھر جو ہے وہ کسی انتہائی گہرے، انتہائی برے نتائج سے وہ اس کو ملتے آپ ہیں. فرما رہے ہیں کہ اس کیس کے فیصلے سے کوئی واقعی بڑی تبدیلی تو متوقع نہیں ہے. حل کیا ہے مسائل کا پاکستان کا؟ بات یہ ہے جی کہ پہلی بات تو واقعتاً یہ ہے کہ کاش، اور میں اس کاش لفظ کو بار بار کہوں گا، کہ بہت سے ملکوں میں کرپشن ہے. چائنا میں بھی کرپشن ہے، صحیح، بہت سے ملکوں میں کرپشن ہے، لیکن چائنا اس سال امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے معیشت کی سٹرونگ ہونے کے حوالے سے. ٹھیک. اسی طرح انڈیا میں بہت کرپشن ہے، لیکن وہ بھی، اس کے بھی جو فورن ایکسچینج کے ذخائر ہیں وہ سینکڑوں ارب ڈالر ہیں. پاکستان کا یہ معاملہ ہے کہ چائنا اور انڈیا
دونوں سے زیادہ پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں، دونوں سے زیادہ۔ بلوچستان میں پاکستان کے پاس ایسے قدرتی وسائل ہیں جو دنیا میں شاید کسی اور علاقے میں اتنی جگہ میں اتنے وسائل اتنے ہوں، معدنی وسائل ہر قسم کے، لیکن اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا۔ نہیں کرنے دیتے ہمارے مالک، جن کے ہم مقروض ہیں وہ کام کرنے نہیں دیتے ہمیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی قیادت، وہی بات ہے کوئی آسمان سے اتر آئے کوئی قیادت جو دیانتدار ہو، جو آسمان سے تو اتر نہیں سکتی آپ، جو دیانتدار، ایک تو آپ سمجھ لیں کہ یہی ایک مسئلے کا حل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شے جب اپنی اصل سے ہٹتی ہے تو پھر دیکھیے جیسے یہ ہے کہ آپ نے جو کراچی جانے والا ڈبہ ہے، اگر آپ اس کی پٹری بدل دیں گے، اس کا رخ پشاور کی طرف کر دیں گے تو جتنی تیز چلے گی اتنی اپنے ہدف سے دور ہو جائے گی۔ تو ہماری اصل کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی ہمیں پاکستان بنانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسا اسلامی خطہ، ایسا اسلامی ریاست بنائیں جسے علامہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ اٹل حقیقت ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ شمال مغرب ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست بنے گی۔ اگر وہ واقعتاً ایک اسلامی ریاست بن جاتی، دیکھیے تو اسلام میں سب سے پہلی بنیادی شے ہی دیانتداری ہے۔ دیانت کے بغیر، امانت کے بغیر آپ اسلام کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی تصور نہیں ہے اسلام کا، عدل کے بغیر، دیانت کے بغیر، امانت کے بغیر۔ اور آپ موجودہ پاکستان پہ غور فرمائیے، نہ یہاں عدل ہے، نہ یہاں دیانت ہے، اور نہ یہاں امانت ہے۔ تو آخری اس کے سوا کیا ہے کہ ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، ابھی وہ گھنٹی نہیں بجی جس کے بعد جو ہے کوئی موقع نہیں رہتا۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ واقعتاً ہم اس کو، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، جس کے نتیجے میں ہم غیر ملکی دباؤ سے بھی نکلیں گے، غیر ملکی قرضوں سے بھی نجات حاصل کریں گے، اور جب ایک ایسا نظام، عادلانہ نظام آ جائے گا تو پھر وہاں کسی کی بددیانتی کی، کسی کرپشن کی، کسی پاناما کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ایوب بیگ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔